لك والملك لا شريك. لا امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی ہو، اس بارگاہ میں جا کر اس طرح حاضر ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں اس کے پاس اس دو لباس یعنی کہ احرام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے میرے رب کی عطا ہے. یعنی کہ وہاں پر اگر آپ مناظر دیکھیں مناسک حج کے، تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے پڑے ہیں جیسے بادشاہ کے در پر غلام پڑا ہوتا ہے اور پیش کر رہا ہوتا ہے اپنی گزارشات. پروردگار عالم تو میرا مالک ہے، میں تیرے در پر دستک نہ دوں تو کس در پر دستک دوں؟ تجھ سے التجا نہ کروں تو کس سے التجا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر حج شیخ صالح بن عبداللہ حمید جو ہے خطبہ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، دین اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کو 5 ارکان پہ مبنی کیا، اور اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ذوالجلال والاکرام ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور سب سے افضل درود و سلام ان کی ذات پر نازل ہو اور ان کی آل و اصحاب پر نازل ہو اور ان کے نیک متبعین پر نازل ہو. حمد و صلات کے بعد اے لوگوں، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں، اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے. اللہ سے ڈرو اللہ کے حکام پر عمل کر کے، اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچ کر، کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے اچھا انجام متقیوں کے لیے رکھا ہے، اور تقوی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے. اور جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کو جنتیں ملیں گی، باغات میں جگہ ملے گی جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پاک بیبیاں ملیں گی، اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اور ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی برکتیں تمہیں عطا فرمائیں. اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، اور قرآن میں فرمایا کہ زاد راہ اختیار کرو، اور سب سے اچھا زاد راہ تقوی ہے. اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرو. اور ہمیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی کے کام پر، بھلائی کے کام پر، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کام پر، سرکشی کے کام پر. اللہ سے ڈرو کہ اللہ بہت زیادہ سزا دینے والا ہے، شدید العقاب ہے. اے بیت اللہ کا حج کرنے والے، تقوی اختیار کرو، اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کو اختیار کرو، اور اللہ کے ڈر، عقاب سے، سزا سے، عذاب سے ڈرو، اور دینی کو لازم پکڑو. اور اللہ نے اس دین کو کامل کر دیا اس دن میں کہ جب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اے مسلمانوں، دین اسلام کے 3 مراتب ہیں. سب سے اعلیٰ جو ہے وہ اسلام ہے، جسے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہہ کے بیان فرمایا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان ہے. تو وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں بھلائی سے کام لیتے ہیں، مرتبہ احسان پر ہیں، تو ان کو آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور یہاں پہ بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسرا مرتبہ دین رتبۃ الایمان ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے عقیدہ رکھنا اور ارکان پر یعنی حکام دین پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا. اور ایمان جو ہے 70 سے کچھ زائد شعبوں پر مبنی ہے، اور سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمایا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، وعدہ پورا کرنا، اچھی بات کہنا، حسن اخلاق اختیار کرنا،
اور اللہ تبارک یہ بھی احسان ہے، ایمان کے شعبے ہیں سارے، اور اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، دور والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریب والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے وعدے پورے کرو، اور شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، تو برائی کو اچھے طریقے سے رد کرو، کہ جب برائی کو اچھے طریقے سے رد کرو گے اور حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو تمہارا جو کھلا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، مصیبتوں پہ صبر کیا جائے، گناہوں پہ ندامت اختیار کر کے توبہ کی جائے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کا صبر اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پھر تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی متاع عطا فرمائے گا، اور ایک مخصوص مدت، مقررہ مدت ہے جس پہ تم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پر کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ایمان لایا جائے۔ اور نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا، اور نجات اور فوز، بھلائی، کامیابی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رواں رہیں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی ہے اور انہیں انعام ملے گا۔ اور اب وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کیا، یعنی گناہ نہیں کیے، اور اپنے رب پر ایمان لائے، رب جو ہے وہ خالق ہے، مدبر ہے، اور اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف ہے، نیک ناموں سے متصف ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 6 ایام میں، پھر عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج کو بنایا، آسمان کو، سورج کو، چاند کو مسخر کیا، اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے، حکم بھی اسی کا ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے، بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور ایمان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، وہ نیک بندے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بجا لاتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کی، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، توریت پر، انجیل پر، زبور پر، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں پر، اور اسی میں اللہ نے قرآن کریم کو مہیمن بنایا ہے، یعنی پچھلی کتابوں کا مصدق اور نگہبان بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں وہ کتاب جو حی ہے، قیوم ہے، وہ کتاب عطا فرمائی ہے جو تصدیق حق کے ساتھ، جو تصدیق کرنے والی ہے توریت کی، زبور، انجیل کی، پچھلی کتابوں کی، اور تم پہ ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جو کچھ تمہارے سامنے پہلے والی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی نگہبان ہے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور حکم دیا گیا کہ رسول جو کچھ لے کر آئے ان پر ایمان لایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہم سب پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، اور ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول پر فرق نہیں کرتے، اور ان کے پاس نشانیاں آئیں، واضح نشانیاں آئیں، اور ان پہ اللہ پر یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے جو روز جزا ہے، جس میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور جو اللہ کے اعداء ہیں انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دار الآخرت جو ہے وہ ان کے لیے اچھی ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔
اور ایمان لایا جائے اس پر کہ جو بھی حوادث جو کام ہوئے ہیں اور جو کچھ آئے گا یہ اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ میں انہیں پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ کا امر ہے، جو کچھ اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، جہاں تک ایمان کا تیسرا درجہ ہے وہ اسلام ہے۔ اس کی تشریح نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہہ کر فرمائی کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ فشهادة أن لا إله إلا الله تو اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حق الله اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، چاہے صالحین ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مخلصا له ديني محبوب فرما دو کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قل يا أهل الكتاب محبوب فرماؤ اے کتاب والو، بيننا وبينكم آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی اللہ کا ایک مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور کسی کو اللہ کے سوا رب نہ مانیں، معاشر المسلمين اور پھر کہو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ العبادة عزة النفس ورفعتها ہماری نفسی، إلا لله تعالى ہماری عزت، ہماری رفعت جو ہے وہ اللہ کے کلمے کی بلندی سے، اللہ کے ذکر سے ہے، لا الہ الا اللہ کہنا سے ہے، اور اللہ کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں، وبه من يشاء من اور عباده جس کے لیے جو لکھ رکھا ہے اس نے بندوں کے لیے وہ اسے پہنچ کے رہتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا سیدنا محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، رسول الله اور صلى الله نجات عليه وسلم محمد رسول اللہ علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے سے ہی ملنی ہے۔ عزيز اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تحقیق وہ رسول آ گئے جو تم میں سے آئے، اور ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، اور تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں، الذي يجدونه جو نبی ہیں، رسول ہیں، امی ہیں، اور جن کا ذکر وہ پہلے والے پاتے تھے توریت میں، زبور میں، انجیل میں، اور جو ان کے لیے حلال چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے آمنوا به بوجھ کو ہٹاتے ہیں، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، أولئك هم المفلحون اور جو ایسا کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ فإن تنازعتم بشيء فردوه اور اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی سب سے اچھی بات ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہے۔ ولزوم سنة النبي صلى الله اور عليه نبی وسلم پاک علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑو، يكون من نزاع بين الأمة اور امت میں نزاع ہٹانے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے سنت رسول ہی سب سے بہتر طریقہ ہے، من البدع اور یہ بدعتوں سے سلامتی اختیار کرنی چاہیے، وتتآلف القلوب اور بدعتوں سے انسان کے نفوس قلوب بچتے ہیں۔ من أركان الإسلام إقام الصلاة والصلاة اور نماز قائم کرنا، بين العبد نماز بندے اور رب کے درمیان پل ہے، برج ہے، وطريق لاستشعار العبد اور یہ مراقبة ربه بندہ جو ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اپنے نگرانی کرتا ہے نفس کی نماز کے ذریعے، اور طہارت باطن کا تقاضا کرتا ہے، اس کی شرط ہے طہارت، اور طہارت حسیہ ہو یا طہارت معنویہ ہو، دونوں نماز کے لیے ضروری ہیں۔ بعضهم لبعض اور طہارت معنویہ یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے خالص ہو، قائتين فتفلح المؤمنون اور اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، خاشعون يقيم اور الصلاة نمازوں کی حفاظت کرو اور خشوع لاؤ۔ إن الحسنات يذهبن بے شک جو السيئات بھلائیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ومن أركان ومن اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وهي اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، معلوم في اور زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص مصارف اور مخصوص مصارف کے لیے مخصوص مال میں رکھی گئی ہے، النفوس اور اس کے اندر بندوں کے نفوس کی بھی پاکی ہے اور مال کی بھی پاکی ہے۔ والعطاء نفس کو بخل سے پاک کرنا ہے، حاجات المحتاجين اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا ہے، اور اس کے اندر معاشرے کی بھلائی ہے، سوسائٹی کی بھلائی ہے، بما يجلب المحبة اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ وأقيموا الصلاة اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، قدموا لأنفسكم اور جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ کے پاس خیر پاؤ گے، عمدہ پاؤ گے، بما تعملون بصير اور یہ اللہ نے حکم فرمایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ صدقة تطهرهم اور صدقہ دو جو ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ الله
والركن اے الرابع اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، چوتھا رکن جو ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ ومقاومة الشهوات صبر کا مہینہ ہے، شہوات سے روکنے والا ہے، المعدمين وتربية اور اس کے اندر تربیت پائی جاتی ہے، العادات السيئة نفوس کی، ذات کی، کردار کی بری عادات سے بچایا جاتا ہے، شہوات سے بچاتا ہے، اجسام کی صحت ہے اس کے اندر۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ الخامس اور پانچواں رکن جو ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کی طرف استطاعت رکھتے ہوں پہنچنے کی۔ قد وفقكم اے الله اللہ کے گھر کا حج کرنے والو، اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی اپنے گھر کا حج کرنے کی اور مناسک ادا کرنے کی۔ والحج اور حج التذكير باليوم الآخر اور یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے اور رب کی نعمت یاد دلاتا ہے، مع قبولها والتسليم والرضا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حج کے اندر جو ہے وہ جماعت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اجتماعیت ہے، واتموا الحج اور اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ ہی کے لیے۔ حج جو ہے مخصوص متعین معلوم مہینوں میں ہے، ولا جدال في الحج، اور اس کے اندر جس پہ اللہ نے حج فرض کر دیا ان مہینوں میں وہ حج کریں، اور اس کے اندر بے حیائی سے کام نہ لیں، فسق و فجور نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ وجعل اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، تمہارے حج کو مبرور فرمائے، تمہاری کوششوں کو مشکور فرمائے، یعنی قبول فرمائے۔ قيادة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ما توليه بلاد حرمین شریفین میں آپ آئے ہیں اور انہوں نے اہتمام کیا ہے، الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة اور یہاں مسائی مقدسہ پہ آپ حاضر ہوئے ہیں۔ بيت الله جو اللہ کے گھر کے حجاج ہیں ان کا ریاست نے حسن سلوک کا اہتمام کیا ہے، الكافة الخدمية والأمنية من رعاية امن کا، آشتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وذلك مكن بفضل الله ومنه یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور مناسک حج اور شعائر اچھے انداز میں کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ومن هنا فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات تو یہ لازم ہے کہ بندہ منظمة الحج جو حج کے احکام ہیں ان کو لازم پکڑے، اور جو تعلیمات فراہم کی گئی ہیں ان پر عمل کرے، اور جو مقاصد شریعت ہیں ان کو ملوز رکھے۔ وہ واجب دینی ہے، اخلاقی طور پہ بھی لازم ہے، يعبر عن روح التعاون والانضباط، اور جو آپس میں اچھے انداز میں معاملات ہینڈل کرنے کے لیے ڈائریکشنز دی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں، ان کو فالو کیا جائے۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اللہ کے رسول علیہ السلام نے میدان عرفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، وقف حتى غربت الشمس ثم اور یہاں پر قیام فرمایا، وقوف فرمایا غروب آفتاب تک، پھر مزدلفہ تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ملا کر پڑھی، پھر رات مزدلفہ میں گزاری فجر تک، يذكر الله حتى پھر أسفر اللہ کا ذکر کیا، فجر کیا، پھر وہاں سے طلوع آفتاب کے وقت منا چلے گئے، بسبع حصيات پھر وہاں سے ونحر هديه بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، فتحلل پھر وہاں سے آپ نے قربانی فرمائی، ثم ذهب پھر آپ نے حلق کروایا، مشرف فطاف حول پھر الكعبة واپس کعبہ مشرف گئے، وہاں آپ نے طواف و زیارہ کیا، طواف الافاضہ بھی جسے کہتے ہیں، 7 چکر کاٹے، پھر مینا تشریف لے گئے، رات وہاں گزاری، التشريق الثلاثة پھر اگلے دن كل يوم تینوں شیطانوں کو کنکر مارے، بدأ من الصغرى ثم الوسطى پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، جمرہ عقبہ کو کنکر مارے، في يومين پھر 2 دن تک آپ نے ایسا ہی کیا۔ فاذكروا الله كذكركم جیسے فرمایا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ومنهم اور جو دنیا کی خالی بھلائی مانگتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور دوزخ کے عذاب سے، نار دوزخ سے بچا، واذكروا الله تو ان کے لیے اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ فلا إثم عليه ومن تأخر اور جو جلدی کرے ان 2 میں کریں، 2 دنوں کے اندر اندر طواف کر لے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ أيها المسلمون حجاج بيت اے الله مسلمانوں، اے اللہ گھر کا حج کرنے والوں، تمہارا یہ دن فضیلت والا دن ہے، الرقاب من النار ويدعو سبحانه جو اس کے اندر اللہ کا ذکر کرے گا، اور جو یہاں موجود ہے اللہ فرشتوں کے سامنے ان پہ مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، وذكره اور اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، من مواطن إجابة الدعاء یہ ان جگہوں میں سے ہے کہ جن جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے اچھی دعا عرفہ کی دعا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
اور بشارت پاؤ ایمان والو. اللهم اغفر ذنوبنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہمارے امور کو آسان فرما اور ہمارے سینوں کو کھول دے واختم بالصالحات اعمالنا اور ہمارے اچھے اعمال پہ ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہمارے گناہ معاف فرما. ہمارے امور کو آسان کر. ہمارے قلوب کو منور فرما اور ہمارے خاتمہ ہمارا اچھا اعمال پہ فرما. ہماری ذریات کو، اولاد کو، خاندان کو اور ہمیں جنت میں داخل فرما. دوزخ سے بچا. اے اللہ ہمارا حج قبول فرما. اے اللہ ہمارا حج قبول فرما اعمالنا اور ہمارے نیک اعمال قبول فرما. على ذكرك وشكرك اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر. اے اللہ ہم تجھ سے عفو کا، معافی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، دائمی معافات کا سوال کرتے ہیں دنیا و آخرت میں. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں معافی کا، عافیت کا، دین دنیا آخرت میں معافات دائمہ کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کی اور اسلام کی اصلاح فرما. اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. اے اللہ مسلمانوں کے آپس میں قلوب کے اندر الفت پیدا فرما. اللهم كن لاخواننا في فلسطين. اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان پہ رحم فرما. ان کے معاملے کو درست کر دے اور جو ان کے آری ہیں ان کو کپڑے پہنا، محتاج ہیں ان کی مشکل دور فرما. اور جو دشمن ہیں ان دشمنوں کے شر کو کافی ہو جا. ان کے دشمنوں سے بدلہ عطا فرما. ان کے دشمنوں کو بدلہ دے. ان کے دشمنوں کے سب کو کیفر کردار تک پہنچا. اے اللہ مسلمانوں کو توفیق دے ہر خیر کی اور انہیں تقوی کی اور ہدایت کی اور پاک دامنی کی توفیق دے. امیر حج جو ہے وہ خادم الحرمین شریفین کے جو خدمات ہیں ان پہ انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، نار دوزخ سے بچا. رب تو پاک ہے، عزت والا رب ہے اور اس چیز سے پاک ہے جس سے یہ لوگ تجھے متصف کرتے ہیں. اور مرسلین پر سلام نازل ہو اور درود و سلام نازل ہو سیدنا محمد علیہ السلام اور ان کی آل و اصحاب پر.